السلام علیکم۔ آج میں آپ سب کے سامنے ناول کے متعلق اہم نکات پیش کر رہی ہوں جو کہ ٹی جی ٹی، پی جی ٹی اور نیٹ جے آر ایف اردو کے لیے بہت ہی مفید ہیں۔ پہلا نکات ہے اردو ادب میں لفظ ناول انگریزی زبان سے لیا گیا ہے۔ لفظ ناول اطالوی زبان کے لفظ نویلا سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے نیا۔ ناول انسانوں سے متعلق رکھتے ہیں، اس لیے وہ ایسے احساسات و جذبات ابھارتے ہیں جن سے ہم حقیقی دنیا میں دوچار ہوتے ہیں۔ یہ قول ہے ناول سے متعلق ورجینا وولف کا۔ ایک اور قول ہے ناول سے متعلق، ناول اپنی وسیع ترین تعریف میں زندگی کا حصہ، زندگی کا شخصی اور راست اثر ہے۔ یہ قول ہے ہنری جیمس کا۔ ایک اور قول ہے روزمرہ آنکھوں کے سامنے ہونے والے واقعات کو مانوس اور مربوط انداز میں پیش کرنے کا نام ناول ہے۔ یہ قول ہے کلاریوس کا۔ اردو میں ناول کا آغاز 19ویں صدی میں ہوا۔ اردو کا پہلا ناول کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ میرات العروض کو، جو کہ 1869 میں لکھی گئی۔ میرات العروض کس کا ناول ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد کا، اس لیے ڈپٹی نذیر احمد کو اردو کا پہلا ناول نگار مانا جاتا ہے۔ میرات العروض میں واعظانہ رنگ دکھائی دیتا ہے۔ اس میں دو متضاد لڑکیوں کے کردار کو پیش کرتے ہوئے نذیر احمد نے درس و نصیحت کا کام لیا ہے۔ اگلا سوال ہے بنات النیش کس کا ناول ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد کا۔ توبۃ النصوح اور ابن الوقت کس کا ناول ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد کا۔ ابن الوقت ناول میں جو کردار ہے حجت الاسلام، اس میں خود نذیر احمد کی جھلک دکھلائی دیتی ہے۔ مطلب نذیر احمد نے اپنے ایک طرح سے اس میں جو کردار پیش کیا ہے وہ اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ مرزا ہادی رسوا عام طور سے امراؤ جان ادا کی مصنف کی حیثیت سے اردو ادب میں مشہور ہیں۔ ناول امراؤ جان ادا کب شائع ہوا؟ 1899 میں۔ رسوا نے کل کتنے ناول لکھے؟ 5۔ افشائے راز، اختری بیگم، ذات شریف، شریف زادہ اور امراؤ جان ادا۔ نذیر احمد کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ 1830 میں بجنور میں پیدا ہوئے۔ نذیر احمد کا انتقال کب ہوا؟ 3 مئی 1913 کو۔ نذیر احمد کے والد کا نام کیا تھا؟ سعادت علی خان۔ نذیر احمد نے فارسی کی تعلیم کس سے حاصل کی تھی؟ اپنے والد سعادت علی خان سے۔ نذیر احمد کا داخلہ دلی کالج میں کب ہوا تھا؟ 1845 میں۔ نذیر احمد دلی کالج میں کب تک زیر تعلیم رہے؟ 1853 تک۔ دلی کالج میں ڈپٹی نذیر احمد کے ہم جماعت کون تھے؟ مولانا محمد حسین آزاد اور مولوی ذکاء اللہ۔ ڈپٹی نذیر احمد کو حکومت برطانیہ نے شمس العلماء کے خطاب سے کب نوازا؟ 1897 میں۔ نذیر احمد کے کردار یا تو شیطان ہوتے ہیں یا فرشتے، یہ کس کا قول ہے؟ آل احمد سرور کا۔ نذیر احمد نے میرات العروض لکھ کر زنانہ سوسائٹی پر ایک اتہام باندھا ہے، یہ کس کا قول ہے؟ سر سید احمد خان کا۔ نذیر احمد کا آخری ناول کون سا ہے؟ رویائے صادقہ۔